ہر جمعے آئے ہے بڑے بڑے سیمینار میں جو جاتے ہیں، بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا دروازے پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے، اپنا نام بتائیں، تعارف بتائیں۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے بڑے بڑے پروگرامز کا۔ آپ کو پتا ہے ہر جمعے کو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آپ کا میرا نام فرشتے لکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ہر جمعے آپ کتنی بڑی نیکی کما سکتے ہیں؟ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کریں، آپ کہیں گے یار 2 لاکھ ہر جمعے، مہینے کے 8 لاکھ روپے ہو گئے، 5 جمعے بھی آتے ہیں کبھی کبھی تو 10 لاکھ ہو گئے، کدھر سے لاؤں بھائی صدقے کے؟ زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ۔ سبحان اللہ، آپ ہر جمعے 2 لاکھ کا ثواب کما سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اونٹ صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ فرمایا جو اس کے بعد آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، ان کے بعد آنے والے ایسے ہیں جیسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہی خطبے کے وقت ہیں، خطبے کے بھی بعد آتے ہیں، جلدی گھر سے نہیں نکلتے، حالانکہ جلدی آنے والے کیا زیادہ کام کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے آ جائیں، امام صاحب کا بیان بھی سننے کو مل گیا اور اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کی لالچ ہو جائے، جس طرح پیسے کمانے کی لالچ ہے نا۔ اب میں چوٹ کرتا ہوں، کمیٹی بیٹھی ہے، آج ان کو جوش آ جائے اور اگر یہ اعلان کر دیں کہ بھائی آئندہ جمعے جو پہلی صف میں ہوں گے سب کو 15,000 روپے ملیں گے، دوسری صف والوں کو 10,000 اور تیسری صف والوں کو 5,000۔ میرا خیال ہے 11 بجے مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہوگی، دروازہ کب کھلے اور کب پہلی سے رات کو ہی بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے آ جائیں۔ چوٹ کر رہا ہوں، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو پہلے جمعے میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، وہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کماؤ نا ہر جمعے نیکی۔ فرشتوں کے رجسٹر میں آپ دروازے سے آ رہے ہو، فرشتے کھڑے ہیں دروازے پر، کیسی خوبصورت محفل ہوتی ہے ہر جمعے کو۔ لیکن یہاں حال فکر ہی نہیں ہوتی، آرام سے آتے ہیں۔ بلکہ اب تو مجھے کسی نے بتایا نیا کام شروع کیا نوجوانوں نے، کہتے 3 جمعے پڑھو تو دل پہ مہر لگتی ہے نا، 2 نہیں پڑھتے پھر تیسرا پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، مذاق بنایا ہوا ہے یار۔ ارے ایک نماز کیسے مسلمان کی قضا ہو، جمعہ تو دور کی بات ہے۔ تو خدا را نیکیاں کمانے کی لالچ اپنے دل میں پیدا کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری روایات فضائل درود میں ملتی ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار شخص تھا، اتنا گناہگار تھا، اتنے اس کے برے اعمال تھے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے شہر والوں نے اس کو بغیر کفن دفن کیے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یعنی شہر کے لوگ اس سے اتنے بیزار تھے، اس کے اعمال اتنے برے تھے کہ نو بڈی ریڈی ٹو گیو دیم جنازہ، یا اس کی تدفین کریں یا اسے قبر میں ڈالیں، انہوں نے اٹھا کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اس زمانے میں جس نبی کا یہ دور تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، ہمارا ایک بندہ موجود ہے کوڑے کے ڈھیر پر، اسے وہاں سے اٹھاؤ، اسے غسل دو اور اسے کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور جب دیکھا کہ ایک ایسا جنازہ یا ایک ایسی میت ہے جو کوڑے کے ڈھیر پہ شہر والوں نے ڈال دی ہے، معلوم کیا تو پتہ چلا یہ تو سب سے برا انسان تھا، اور اللہ کے نبی اگر کسی کا جنازہ پڑھا دیں تو ویسے ہی اس کے تمہارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور خود رب نے فرما دیا کہ موسیٰ ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ آپ حیران ہوئے،
آپ نے اللہ کریم سے عرض کی کہ مولا اس بندے نے ایسا کیا عمل کیا، حالانکہ سارا شہر اس کی برائی پر گواہ ہے، اس کے تو اعمال ایسے کہ دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں مسلمانوں کی قبرستان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کی طرف سے جواب آیا نا، ذرا غور سے سنیے، ارشاد ہوا اے موسیٰ، ایک دن اس نے تورات کو کھولا۔ تورات وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس زمانے کے لوگ اسے پڑھا کرتے تھے۔ کہ اس نے ایک دن تورات کو کھولا تو اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب اس نے میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں نام دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام پر درود پڑھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس نام کو چوما آنکھوں سے لگایا۔ اے موسیٰ، اس کا یہ عمل مجھے ایسا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے کہ یہ جو شخص تھا نا، یہ اس کی عمر بھی بہت بڑی تھی، اس کی 200 برس کے گناہ تھے، 200 ایئرز سے زیادہ اس نے عمر پائی اور یہ گناہوں میں گزری، مگر ایک بار جناب رسول اللہ پر عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس نے درود پڑھا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اسے چوما، اسے آنکھوں سے لگایا۔ تو رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے کہ جو اس کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود بھیجے، وہ مالک کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ پچھلی قوم، پچھلی امت کا کوئی گناہ گار ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ان کا نام کی تعظیم کرے تو بخشا جائے۔ تو ہم تو ہیں بھی نبی پاک کے امتی، ہم پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی نا، ہم نے کوئی ایسا کمال کا کام نہیں کیا کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ ہم پچھلی امتوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے بھی امتی گزرے، حضرت آدم کے بھی گزرے، حضرت نوح کے بھی گزرے، لیکن ہم پر یہ احسان کیا گیا۔ اور آخری یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے نا، جب ہمارے آقا علیہ السلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ بھی پیارے آقا کی امت جنت میں جائے گی۔ یعنی ہمیں بیٹھے بٹھائے بن مانگے وہ شرف رب نے دیا جس کی تمنا انبیاء کیا کرتے ہیں، اور ایسے آقا ملے جو فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب سے پتہ کیا وعدہ فرمایا قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب نبی پاک کو جب یہ آیت ریویل ہوئی نا، یہ وحی آئی، یہ خوشخبری سنائی گئی، اللہ اکبر، اے امتیوں دیکھو تمہارے آقا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں نہ داخل کروائے ہیں۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ واللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہم ساری زندگی رب کا فقط اس بات پر ہی شکر ادا کریں نا کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے جناب رسول اللہ کا امتی بنایا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، خود نبی پاک نے بتایا کہ پیارے آقا قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ایسے تلاش کریں گے، گناہگار امتیوں کی ایسے فکر کریں گے کہ جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب اس طرح رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر اپنے امتیوں کی شفاعت کی خیرات مانگیں گے۔ اور رب کیا فرماتا ہے کہ محبوب تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ تو ہمیں الحمدللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا رب نے امتی بنایا۔ تو اب ذرا سوچو، حضرت موسیٰ کا امتی ہو، گناہ گار بھی ہو، اور جناب رسول اللہ کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود پڑھے، اس کے گناہ رب معاف فرما دے، تو میں تو امتی بھی رسول پاک کا ہوں۔ اب چاہیے کیا کہ نبی پاک کے نام مبارک کی تعظیم، سرکار علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا اگر میں اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور یقین جانیے یہ درود ایسا وظیفہ ہے قیامت کے دن تو کام آنا ہے، مغفرت کا فرمانہ تو اس نے دلانا ہے، مگر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی کلیمٹیز وہ بھی یہ دور کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں، کسی بھی پرابلم میں ہیں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے
صلی علی محمد. تو اب اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ کثرت سے روزانہ اپنے ایک ٹائم بنائیں کہ میں نے آج اس وقت میں درود پاک پڑھنے اور اتنے پڑھنے ہیں. کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا روزانہ کا ٹارگٹ بنا لیں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس جگہ پر کئی الحمدللہ بیانات کیے ہیں تو ہم کیوں نہ ہم کچھ سیکھنا بھی شروع کر دیں, ہم کچھ ایسی باتیں بھی بیان میں کرنا شروع کریں جو ہماری زندگی میں مزید امپلیمنٹیشن لائیں. تو آج جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے ساتھ, اور ہم اس پر روزانہ ہی پریکٹس کر سکتے ہیں اور روزانہ ہی کروڑوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. وہ موضوع کیا ہے, میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو. ایک ایسی صدا, ایسی آواز جو روزانہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے مگر شاید ہمیں اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آواز گونجتی ہے, آج میں نے اسی آواز, اسی صدا اور اسی بات پر گفتگو کرنی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل نہیں تھا اور ان کا انتقال ہو گیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, سبحان اللہ, میرے آقا کو اللہ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا تھا, صحابہ کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس کے انتقال کے بعد نبی پاک صحابہ کو بتایا تو اس پر لوگ متعجب ہوئے کہ اس بندے کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل سامنے نہیں تھا. چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل کرتے تھے. اچھا, صحابہ کو یہ بڑا کمال تھا کہ جیسی کسی کی کوئی بشارت پتہ چل جاتی نا کہ یہ جنت میں چلا گیا یا اس کو فلاں فضیلت مل گئی تو فوراً اس کی ٹو میں پڑ جاتے تھے کہ وہ ایسا کیا نیک عمل کرتا تھا تاکہ ہم بھی وہ کر لیں. حالانکہ وہ پھر بھی صحابہ تھے, وہ جنتی تھے, مگر ان کو نیکیوں کی تلاش تھی. ہمیں آج کسی کا بڑا بنگلہ نظر آئے, 4-5 فیکٹریاں نظر آئیں, ہم کہ یار معلوم تو کرو کام کیا کرتا ہے, اس کا بزنس کس چیز کا, یار بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے, دھڑا دھڑ فیکٹریاں بنا رہا ہے, ایک کوٹھی تھی 4 کوٹھیاں ہو گئیں, گاڑیاں بڑی بڑی, چیک کرو اس کا بزنس کیا ہے. ہم دنیا میں کسی کی ترقی دیکھیں تو اب ٹو میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی وے آف ارننگ تلاش کرو, میں بھی وہ کروں. صحابہ کا ذہن کیا تھا کہ پتا چلا رسول پاک نے کہا یہ جنتی ہے, معلوم کرو عمل کیا کرتا تھا. گھر پہنچ گئے اور ان کی زوجہ سے پوچھا, ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل یہ کرتے تھے, وہ کیا عمل کرتے تھے ہمیں بھی بتائیں. تو کم اس کا کوئی خاص عمل تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ویسے بھی صحابہ بھی جانتے تھے کہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے. ایک کام وہ کرتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے کہ دن ہو یا رات ہو جب بھی وہ اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے تھے. اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے تھے. رسول پاک نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میرا جو بیان کا جو موضوع ہے نا وہ اذان ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کنٹینیو صدا اگر کوئی لگائی جاتی ہے, اگر آپ غور کریں نا, جو ماشاءاللہ دنیا کے نقشے پر نظر رکھتے ہیں, جو انٹرنیشنل ٹریولر ہیں, دنیا کے ٹائم زون ہیں, دنیا میں سب سے پہلی فجر پڑی جاتی ہے فجی کے اندر اپروکسیمیٹلی. یہ آسٹریلیا سے بھی آگے ایک جزیرہ ہے, اللہ کی رحمت سے مجھے وہاں بھی جانے کی سعادت ملی, اور وہاں جب ہم نے فجر پڑھی تھی تو ایک دل میں بات آئی تھی کہ آج دنیا میں اگر سب سے پہلی اذان فجر ہوئی ہے یا نماز فجر ہوئی تو وہاں ہوئی. پاکستان سے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10 سے 11 آورز پلس کر لیں, یعنی اس وقت ہم یہاں ہیں تو وہاں اس وقت ہو سکتا ہے کہ فجر کا وقت ہو رہا ہوگا.